بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آب زمزم کی تاریخ۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیان ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے اس کو دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری ہے۔ صحرائے عرب کے لق و دق صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کی تھپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا، تڑپتا نہ دیکھ سکی۔ وہ پانی کی تلاش میں موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئیں۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر وہ واپس پلٹیں۔ دوبارہ وہی چکر پہاڑی سے اترتی اور دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ 7 چکر لگا چکی تھیں، مگر پانی پھر بھی نہ ملا۔ پھر وہ بے قرار ماں اپنے بچے کی طرف آئی، جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت حاجرہ ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی کہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حاجرہ پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں اور بیٹے کو کھجور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہاں پرندے کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو صرف پرندے پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششتر رہ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہو گئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک ایک ساتھ تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا شروع ہو گئے اور اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیں۔ مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی کا قصہ بن کر رہ گیا تھا۔ برسا برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔
حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا برح کو کھودو، مگر وہ برح کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب آیا، مدنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا، زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو ریتتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر اہل قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ دن رات کی انتھک محنت کے بعد گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے رہے اور ان کے بیٹے مٹی باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی کہ معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اہل قریش نے کہا، شام میں رہنے والے بنو سعد کی کہانہ ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ ان ساتھیوں کے لیے قبریں بھی کھود لی گئیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب کی اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان قابل فراموش لمحوں میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا، عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و ویرانے میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا، اس کی وجہ ان کی والدہ بنی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور بقیہ پانی کنویں میں انڈیل دیا۔ یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہخانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ ہے۔ 1953 میں یہ پانی ڈول سے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی تمام جگہ ملتا ہے اور یہ حجاج کرام بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی،
حوض کوثر پر بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔